بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین اکرام خیر عافیت سے ہوں گے۔ کمزور طلبہ اکرام پر محنت کے حوالے سے اکثر کلاسوں میں دیکھا گیا ہے کہ کچھ بچے کمزور ہوتے ہیں، تو ان میں صورت دیکھی جائے اگر ان کی کمزوری کسی عارضی سبب کی وجہ سے ہے، عارضی سبب مثال کے طور پر وہ طلبہ غیر حاضری زیادہ کرتے ہیں، اس وجہ سے اگر وہ کمزور ہیں تو ان کی غیر حاضری پر کنٹرول کیا جائے، ان کے والدین سے ملاقات کی جائے۔ اور اگر کسی عارضی سبب کی وجہ سے وہ کمزور نہیں ہیں بلکہ وہ طبعی طور پر اور ذاتی طور پر فطری طور پر وہ کمزور ہیں، غبی ہیں، تو ان طلباء کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ ان کے ساتھ کسی معاون کو لگا دیا جائے، ایسے ذہین طالب علم کو لگا دیا جائے کہ وہ اپنا سبق یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس بچے کو اپنے ساتھ چلائے۔ اگر اس صورت میں وصولی ہو جائے اس طالب علم سے تو بہت ہی بہتر ہے، لیکن اگر اس صورت میں بھی اس طالب علم سے وصولی نہیں ہو رہی ہے، وہ سبق یاد نہیں ہو رہا اس سے، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم اس طالب علم کا مدرسے سے اخراج کر دیں، بلکہ اس کے لیے ایک صورت یہ اختیار کی جائے کہ اس طالب علم کا سبق کم کر دیا جائے۔ اس صورت میں یہ ہے کہ اگر جتنا سبق ہم اس کو دے رہے ہیں وہ اس سے یاد نہیں ہو رہا اور مشکل سے وہ سناتا ہے، جس کی وجہ سے منزل میں بھی کمزوری آ رہی ہے، تو سبق کم کر دیا جائے اور منزل پر توجہ دی جائے، لیکن اخراج یہ اس کا حل نہیں ہے۔ جس طریقے سے وہ طالب علم زیادہ محنت کر رہا ہے اور دقت برداشت کر رہا ہے تو اس کو دوہرا اجر مل رہا ہے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ جس طریقے سے وہ طالب علم کو دوہرا دگنا اجر مل رہا ہے تو ان کے استاد کو بھی دوہرا اور دگنا اجر ضرور ملے گا۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو بچے کمزور ہوتے ہیں ذہناً فطراً، تو وہی بچے اساتذہ اکرام کی خدمت بھی کرتے ہیں، باادب بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ ہے کہ بعد میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہی غبی اور کن ذہن طلباء آگے بڑھ کر جب فارغ ہوتے ہیں، کتابوں سے فارغ ہوتے ہیں یا یہ حفظ سے فارغ ہوتے ہیں، وہ بہترین مدرس بن جاتے ہیں۔ کتنی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت مولانا شیخ ادریس رحمہ اللہ صاحب نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہمارے پاس ایک طالب علم آئے گردان کرنے کے لیے، اور ہمارے ساتھ انہوں نے 3 سال گزارے گردان میں، اور سب اساتذہ کو معلوم ہے کہ وہ انتہائی غبی تھے، اور یہ ہے کہ جب وہ یہاں سے فارغ ہوئے، آج وہ الحمدللہ 8 سال سے پڑھا رہے ہیں اور ماشاءاللہ ایک اچھے مدرس ہیں، ان کی کلاس سب سے بہتر ہے۔ تو یہ تو ان کا ایک واقعہ تھا۔ خود میرے سامنے سے کتنے سارے واقعات ایسے گزرے ہیں۔ ایک بہت بڑے کراچی کے جامعہ کے ایک استاذ کو میں جانتا ہوں کہ وہ زمانہ طالب علم میں انتہائی کمزور کن ذہن، اور یہ ہے کہ مشکل سے ان کے پرچے پاس ہوا کرتے تھے، لیکن ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے ان سے کام لیا، ان کے اساتذہ کے احترام کی وجہ سے۔ پھر ایسے بچے کو ایسے طلباء کو اساتذہ کرام اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ ایسی طلباء کو، بلکہ ہر طالب علم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اور اسی طریقے سے کچھ اور بھی مثالیں میرے سامنے ایسی ہیں کہ زمانہ طالب علمی میں وہ انتہائی کن ذہن، لیکن فراغت کے بعد اللہ رب العزت کا ان کے ساتھ ایک خصوصی کرم ہوتا ہے، مہربانی ہوتی ہے کہ وہ پھر ایک بہترین مدرس کی صورت میں نکلتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان سے دین کا کام لیتے ہیں۔ تو کبھی بھی ان کے بارے میں ایسی سوچ نہ اختیار کی جائے کہ ان کا مدرسے سے اخراج کر دیا جائے، یا یہ ہے کہ اس کو کلاس سے نکال دیا جائے، بلکہ ان کے ساتھ انتہائی شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اور سبق کم کرنے کی صورت میں، معاون کی صورت میں، کوئی بھی صورت آپ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن ایسے طالب علم کو ہم نے چلانا ہے، اخراج اس کی صورت نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اگر آپ کی کلاسوں میں ایسے طلباء پڑھتے ہیں تو آپ ان
جو طریقے میں نے بتائے ہیں ان میں سے کوئی بھی آزما سکتے ہیں، ضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔